اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا بابرکت، رحمتوں والا، کرمتوں والا، عظمتوں والا، مہربانیوں اور شفقتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو پچھلے سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی یہی ترتیب ہوگی کہ ہم ہر روز قرآن پاک کی ایک سپارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے، تفسیر کیا اس کو خلاصہ ہی کہیں گے کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائے، ہمارے اس دورہ آسان تفسیر قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، دیکھیں فاتحہ افتتاح سے ہے، شروع سے ہے، یعنی شروع کی جانے والی، کیونکہ اس کو فاتحہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، قرآن کی یعنی شان، قرآن کی ماں، اور اسی طرح کنز القرآن بھی ہے، قرآن کا خزانہ، یعنی ساری کی ساری اللہ رب العزت نے باتیں سورۃ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا سارا خلاصہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی با کے اندر رکھا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسئلے نکالے ہیں، اگر میں اور نکالنا چاہوں تو اس طرح کے اتنے اور بھی نکال سکتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کا کیا ہے، خزانہ ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے ایسی صورت بنائی ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے اوپر اگر سایہ ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، جنات جادو وغیرہ ہو، تو اس کو آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کر دم کریں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ کوئی بیمار ہو، کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، سورۃ فاتحہ دل سے پڑھ کر کے آپ اس کو کیا کریں، دم کریں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ سورۃ فاتحہ ہے، اور اس سورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بندے اور اس کو اپنے درمیان اس کو تقسیم کیا ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اور اسی طرح جب فرماتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، تو فرمایا مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری بزرگی بیان فرمائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اللہ رب العزت ایک عہد لیتے ہیں اپنے بندے سے کہ میرا بندہ مجھ سے عہد کر کے میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد چاہوں گا، تو فرمایا اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، یہ ہمارے۔ اور آگے پھر کیا ہے اس کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ کہ جو اس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کے رستے سے بچانا کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہے، یعنی یہود و نصارہ جنہوں نے افراط و تفریط کی دین کے اندر، ان سے مجھے بچانا۔ سورۃ فاتحہ، اور اسی طرح آگے سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کا نام سورۃ بقرہ اس وجہ سے ہے، بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس صورت میں کیونکہ بقرہ ہے، گائے کا واقعہ ہے، گائے کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام کیا ہے، سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سے 114 صورتوں میں سے سب سے بڑی کتاب لا ریب فیہ، اے ایمان والو یہ کیا ہے، ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، لا شک فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر شک کرنے والے کے ایمان کے اندر کیا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، خطرہ آ جائے گا جو اس کے اوپر شک کرے گا۔ تو فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور اللہ رب العزت نے پھر 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، پکے مومن، نمبر 2 منافق، نمبر 3 کافر، یعنی پکے مومن، پکے کافر، منافق، درمیان والے۔ اور فرمایا
یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پکے مومن ہیں، اور کافر ان کا بھی تذکرہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، لہذا آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور آگے سب سے گندے گروہ کا تذکرہ فرمایا، کیا ہے وہ؟ منافقین، آستین کا سانپ جنہیں کہا گیا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی، اب یہ راستے کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم، عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ وہ لوگ منافق کہ جو آپ کے ساتھ اوپر کچھ ہیں نفاق، اندر کچھ ہے، منہ پہ کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سُوَاءٌ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا ہے جب ایمان، اور اسی طرح فرمایا ایمان والوں کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ہم تو ان مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کہ ان کو جب کہا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہمارے مومنوں کے ساتھ، اصل میں یہ اپنا دھوکے میں پڑے ہوئے خود ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم بکم عمي فهم لا يرجعون، اب یہ ایسے ہو گئے یہ کبھی بھی لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ اب ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم نے ان کے لیے جہنم کا نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے، سب سے آخر والا، کہ اس کے اندر جائیں گے اور کبھی وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو اللہ کی عبادت کرو صرف اور صرف اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اور وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، تمہارے لیے زمین کو بنایا، بچھونا بنایا، اور اس کے اندر سے پھل نکالے، پھل پھول نکالے تمہارے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا بنائی ہیں؟ جنتیں بنائی ہیں تاکہ تم اس کے اندر رہو۔ اور پھر قرآن کے اندر شک کرنے والوں جو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، ان کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے کہ کیا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں میرے اس قرآن کے اندر شک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو میرے نبی تمہیں سنا رہے ہیں، تو پھر تمہیں قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ جاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا نہیں ہے، تو کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا آگے کافر جو ہے نا جی کہتے تھے کہ اللہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ وہ کبھی چیونٹی کی مثال دے دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے دیتا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے اس سے نیچے کی بھی مثال دے سکتا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، تاکہ تمہارا فائدہ ہو، اس وجہ سے میں یہ کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں کو فرمایا اس کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی اس عزازیل اس کا نام تھا شیطان کا، اللہ نے اس کو وہاں سے دھتکارا نکالا، تو اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنا چاہیے، دیکھو اللہ کو کیا ضرورت تھی، لیکن میرے رب نے فرشتوں سے بھی مشورہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ بھی آپس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کریں۔ اور کیا ہے کہ میں نے جب فرشتوں میں ایک آدم بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کو یہ تو خون ریزی کرے گا، زمین کے اوپر جا کر کے دنگے فساد کریں گے، یہ لڑیں گے، یہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں کیا پتا ہو جو تم نہیں جانتے اس کو میں جانتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، پھر مقابلہ کروایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ اچھا ہے تو اب مجھے چیزوں کے نام، حضرت آدم کو پرندوں کے نام سکھایا اللہ رب العزت نے، پھر آدم سے پوچھا، پورا واقعہ۔ اور اسی طرح پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، بنی اسرائیل والوں کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے اوپر اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی،
بڑا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ احسانات والا معاملہ فرمایا تھا، اور پورے قرآن کے اندر اس کا بار بار تذکرہ آئے گا بنی اسرائیل کے لوگوں کا، اور بڑے انبیاء کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو انہوں نے آگے کیا فرمایا کہ اور اللہ نے ان کے وہ بار بار امتحانوں سے نکالا ہے، اور اس میں تذکرہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا، اور فرعون کیا کرتا تھا، وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تو تمہارے لڑکوں کو وہ کیا کر دیتا تھا، مروا دیتا تھا، تاکہ کوئی میری کیا ملکیت کو، میری بادشاہت کو کوئی ختم نہ کرے۔ اسے کسی نے کہہ دیا تھا آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی کیا کیا، وہاں پہ اپنے موسیٰ کو کیا کیا، پیدا فرمایا، اور فرعون کے ہاتھ، فرعون کے گھر سے ہی کیا کی، پرورش کر کے دکھائی میرے رب نے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا کیے، پانی کے چشمے نکالے، 12 قبیلے، 12 چشمے اللہ رب العزت نے بنا دیے، اور آگے فرمایا دیکھو یہ سب کچھ تمہارے لیے، لیکن زمین کے اندر فساد نہیں مچانا۔ اور انہوں نے کیا کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوہ، میٹھی چیزیں، نمکین چیزیں اللہ رب العزت اتارتے تھے ان کے لیے، لیکن ان کے لیے تھا کہ اس کو جمع نہیں کرنا۔ اب وہ جمع کرنا شروع کر دیں، پھر کیا انہوں نے کیا، جنت کے آئے کھانے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے موسیٰ ہم ایک چیز پر صبر نہیں کر سکتے، اب کیا کریں، آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مانگے، من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، پیاز، دال، ایسی چیزیں ہمارے لیے مانگے اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیسے یہ بے وقوف ہیں، بھولے لوگ ہیں، اچھے کے بدلے میں ادنا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اور اسی طرح ایک گائے والا جو تذکرہ، جہاں بھتیجے نے اپنے چچا کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اب قتل کر کے پھینک دیا۔ اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کبھی زندگی نہیں ملے گی، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ثابت کرنا تھا میرے رب نے، تو انہوں نے کہا کہ جب وقت کے نبی سے کیوں نہ پوچھیں، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اللہ رب العزت کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس طرح کریں، ایک گائے ذبح کریں اور اس کا جو ہے نا جی پٹھ کا گوشت اس کو لگائیں مردے کو، یہ بتا دے گا تمہیں، پھر آپ کے علم میں ہوگا کیسی گائے ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہو، خود پھنس دے گئے، اگر بڑی مشکلوں سے جا کر کے ملی، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے جب اس مردے کو لگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اس طرح سے کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم کیا کرو، عقل اختیار کرو، سمجھ اختیار کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور ان کو جو ہے نا جی اچھے طریقے سے ان سے کیا کرنا، پیش آنا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہتے تھے، ایک انہوں نے عذر کیا پیش کیا، یہودیوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جو ہے نا جی جبرائیل لے کے آتا ہے، تو جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، ہماری سارے کے سارے بڑوں کے اوپر یہ عذاب لے کر کے، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اور فرشتہ لے کر کے آئے لہذا، تو پھر جو ہے نا جی ہم آپ کی بات کو مان لیتے، کیونکہ یہ جبریل لے کر آیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل ہے کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے، یا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ نوریوں کا سردار ہے، اسی نے ہی لے کر کے تو آنا ہے۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے یہی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اور آگے فرمایا من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للکافرین۔
فرمایا یہ ایویں دشمن بنے پھرتے ہیں. جبریل کو کیا ہے؟ جبریل تو اللہ کا حکم لے کر کے آتا ہے اور وہ صادق اور امین ہے. ہم نے اس کو امین کا لقب دیا ہے. لہذا مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. اگر تمہاری مرضی ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت سر چڑھ کر کے بولتا تھا. تو جادو کے بارے میں جو ہے نا جی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سحر کرنا یا جادوگری کے اوپر یقین رکھنا، نجومیوں کے اوپر یقین رکھنا، یہ بالکل غلط ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی نے جا کر کے کسی مسلمان نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ جا کر کے دکھایا کہ میری لکیریں دیکھیں کہ میرے قسمت میں کیا لکھا ہے، فرمایا 40 دن تک اس آدمی کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ فرمایا بزرگوں نے لکھا ہے. پھر کیا اس کی قسمت نہیں ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ ہاتھ اللہ رب العزت نے جن کو نہیں دیے ہوتے کیا ان کی قسمت نہیں ہوتی؟ یہ اہمی باتیں ہیں کہ کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور حضرت یہ جادو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ تھا. اور اسی طرح آگے بہت زبردست بات، یہودی کیا کہتے تھے؟ راعینا. راعینا تھوڑا سا کھینچ کر کے، راعینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ او چرواہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے تھے راعینا یعنی حضور آپ کیا کریں، ہماری بات کو سنیں سمجھیں. اور یہ کھینچ کر کے چرواہا، تو اللہ رب العزت تو میرے رب تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے اور میرا رب سب برداشت کر سکتا ہے. اپنے نبی کی عزت کو کے اوپر آنچ کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کو جب یہ بات محسوس ہوئی، میرے رب نے فوراً کہا اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. آج کے بعد انظرنا یا رسول اللہ کہنا ہے، نبی ہماری طرف بھی دھیان دیجیے، ہماری بھی بات کو سنیے. فرمایا آج کے بعد راعینا کوئی بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کو پتہ تھا یہ بدبخت کیا کرتے ہیں، بری طریقے سے کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں. اور آگے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین یعلمون مثل قولهم. یہودی کہتے تھے جی نصارہ کسی کام پر کہ نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے یہودی کسی کام پر نہیں ہے. تو فرمایا یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. قیامت کے دن ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. اور آگے فرمایا وللہ المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجہ اللہ. ایک دوسرے سے نہ لڑو، تم مشرق کی طرف بھی چلو گے، مغرب کی طرف بھی چلو گے، جہاں بھی چلو گے تم فانما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جس طرف بھی منہ موڑو گے اللہ رب العزت کو وہاں پاؤ گے. اور وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سارا کا سارا اللہ کا ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ تأتینا آیہ کذلک قال الذین. میں کیسے؟ فرمایا ہم جیسے پہلے لوگوں کو اس طرح کیا ہے تو ہم اس طرح آپ لوگوں کو بھی کیا کریں گے. اور پھر بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اور پھر آخر کے اندر میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ، اور پھر یہودیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ جو کہتے تھے کہ اپنے رنگ میں بچوں کو رنگ لینا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا جی کس رنگ میں رنگنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بڑا رنگ تو اللہ اور اس کے رسول کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. فرمایا رنگ ہے تو اللہ کا رنگ ہے، رنگنا ہے آپ نے آپ کو تو اللہ کے رنگ میں رنگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگو، خود کو اس کے رنگ میں ڈھالو. پھر کیا ہے تمہارے لیے دنیا بھی جنت بن جائے گی اور اللہ آخرت میں بھی تمہارے لیے کیا کریں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور اگر نہیں مانتے تو یاد رکھو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. پھر تمہاری اپنی رائے، ہماری اپنی رائے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اور آگے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم جو کچھ بھی جو نہیں کرو گے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ہاں جو کرو گے اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو انف نہیں سمجھنا، یہ صرف اور صرف شوق دلانے کے لیے آپ کے سامنے چھوٹا سا جو آیتیں سامنے آئی ہیں مین آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اچھا تو یہی ہے رمضان میں قرآن کو جتنا ہو سکے ٹائم دیں اور اس کے ترجمے کو پڑھے سمجھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.